السلام علیکم، خبر آر سمندر پار میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال. خواتین و حضرات، شو کا آغاز کریں گے اپنے روایتی کوشچن آنسر سیشن کے ساتھ، اور آغاز کریں گے فرنٹ پہ بیٹھے ہیں ہمارے دوست لالا، جو بار بار ہمارے شو میں تشریف لاتے ہیں. مجھے بڑی خوشی ہے کہ 5-7 ایسے دوست ہیں بریڈ فورڈ میں جو ہمارے شو کے ساتھ نتھی ہو چکے ہیں، تو میں اپریشیٹ کرتا ہوں لالا جی. جی آفتاب بھائی، میرے 2 سوال ہیں اور دونوں ہے پاکستان سے ریلیٹڈ، لیکن اس میں ایک جو پہلے والا ہے وہ عمران خان کے متعلق ہے، اور اس لیے ہے کہ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ اکبر بادشاہ کے پاس 9 رتن تھے. اس وقت اس کی عمر تھی 12 سال، لیکن اس 9 رتن کی وجہ سے وہ کس طرح کامیابی حاصل کر چکا. لیکن عمران خان کے ساتھ یعنی اتنی بڑی اکثریت ہوتی ہوئی بھی کوئی ایک 9 رتن نہیں تھا. تو جیسے کہ یو این میں اس نے اسپیچ کیا اور بہت زبردست، جو دل میں اس کا آ رہا تھا، وہ صاحب دل آدمی ہے کیا بات. لیکن اس میں ایک چیز جو اس نے بیان کی کہ یہ جو بادشاہتیں ہیں اس کو نہیں ہونا چاہیے. تو اگر اس کے پاس کوئی 9 رتن میں سے ایک رتن بھی ہوتا تو مشورہ دیتا ہے یہ بات کہ نہ یہ کرو. بات نہ کرے، یہ بات تو وہ کر چکا اور اس کا خمیازہ ابھی تک بھگت رہا ہے. تو آپ کیا سوچتے ہیں کہ اگر خدا کرے، اور انشاءاللہ امید ہے ہمیں کہ اگر اس کو دوبارہ کوئی موقع ملتا ہے کہیں، تو کیا وہ اپنی پرانی ڈگر پہ چلے گا یا اس کی میں کوئی اور چینجز بھی ہوں گے؟ اچھا جناب، اس سے پہلے کہ آپ اگلا سوال داغ دیں، میں پہلے اس کا جواب دے دوں کیونکہ پھر ذہن سے نکل جاتا ہے. گزارش یہ ہے کہ عمران نے جو بات کہی تھی، بلکہ ایک نہیں کہی تھی، لاتعداد باتیں کہی تھیں، ان میں سے ایک یہ بھی تھی. عمران نے یہ بات نہ بھی کہی ہوتی، جو قدرت کی اسکیم آف تھنگز ہے وہ ایگزیکٹلی وہی ہے. وہ عمران کے کہنے سے شروع نہیں ہونی اور اس کے نہ کہنے سے ختم نہیں ہونی. تو جو کہا تھا اس نے، اللہ نے اس کو یہ عطا کیا ہوگا نا، کہ الہام تو مطلب ہے کہ کوئی خیال آیا، کوئی گمان ہوا اس کو کہ یار یہ چیزیں جو چل رہی ہیں اس وقت فی زمانہ مسلم ورلڈ میں، یہ زہر قاتل ہے ہمارے لیے، تو یہ نہیں ہونی چاہیے. تو اللہ نے اس کو کتنا بڑا فورم عطا کیا، کتنا بڑا سٹیٹس عطا کیا، اور اس نے اپنے لیے اسی موضوع کو پک کیا اور ایک خوبصورت گفتگو کی. یہ بائی فار اس کی سب سے حسین تقریر تھی. یہ نہیں کہ اس کا موضوع ہی ایسا تھا، اس کے کانٹینٹس ہی ایسے تھے کہ میں کنونسڈ ہوں کہ اس سے زیادہ حسین تقریر عمران اور شاید کر بھی نہ سکے. تو اس نے جو بات کی تھی 100% درست تھی. اگر اس کا کوئی چالاک ایڈوائزر ہوتا، سیانہ ایڈوائزر ہوتا، بیربل جیسے لوگوں میں سے کوئی ہوتا، آپ نے چونکہ 9 رتنوں کی مثال دی ہے، کوئی اس کا راجہ ٹوڈر مل ہوتا، ٹھیک ہے، تو وہ اس کو پھر مشورہ دیتا کہ یہ نہ کہو. ابو الفضل اور فیضی ہوتے تو وہ بھی یہی مشورہ دیتے کہ یہ نہ کہو، کیونکہ ارد گرد یو آر سراؤنڈیڈ بائی پیپل ہو یو آر گوئنگ ٹو پک ایز اینیمیز، تو مت کہو، یہ بات نہ کرو. لیکن اگر میں ہوتا اس کا ایڈوائزر تو میں اس کے برعکس کہتا. میں کہتا جو بات تم نے کل کرنی ہے ابھی کہو، اور اگر اس کی قیمت ادا کرنی پڑے تو ضرور کرو. ایسی کیا بات ہے؟ صاف بات کرنا، سچائی کا اظہار کرنا. عمران کو زندگی بھر 2 ہی چیزیں بچنی ہیں جو سیاسی طور پر اگر کوئی دیکھا جائے تو، ایک اس کی یہ تقریر اور ایک اس کا انکار. یہ 2 چیزیں جو سیاسی طور پر اس کو امورٹلائز کر دیں گی. باقی اس نے زندگی میں بڑا کام کیا ہوا ہے، شوکت خانم بھی بہت ہے، نول یونیورسٹی بہت ہے، ورلڈ کپ بہت ہے، یہ ساری چیزیں اس نے کر رکھی ہیں، لیکن یہ 2 چیزیں اسے امورٹلائز کریں گی انشاءاللہ تعالیٰ. تو اس لیے ایڈوائزر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر کوئی اور ہوتا تو وہ مشورہ تھا، میں ہوتا یا میرے جیسے اور ہوتے تو کہتے ضرور کرو یہ بات. جی نیکسٹ کوسچن آپ کا. جی نیکسٹ کویشچن میرا یہ ہے کہ میں ایک بڑے اکانومسٹ کی وہ ایک سٹوری دیکھ رہا تھا، تو افسوس ہوتا ہے اس کو دیکھ کر اور پاکستان کے حالات کو، کہ اگر دنیا میں 4 رچ ریاستیں ہیں یعنی منرل رچ ریسورس سے، تو وہ ہے پہلا پاکستان، سیکنڈ افغانستان، تھرڈ آسٹریلیا، فورتھ نیوزی لینڈ. اور اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر دنیا میں یعنی سب سے زیادہ جو گروتھ ریٹ ہے دنیا میں، جو ریکارڈ ہے وہ 10.5% جو چائنا کا ہے. تو اس نے لکھا کہ اگر
پاکستان 30% گروتھ حاصل کرے تو یہ کوئی عجیب بات نہیں ہوگی، کیونکہ اتنی زیادہ مین پاور، ینگ مین پاور، ینگ مین پاور، پھر رچ ریسورس کنٹری، یہ سارا اس میں وہ ینگ پاور تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں 65% جو دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے۔ تو اگر اس حساب سے ہم اس وقت پاکستان کے حالات کو دیکھتے ہیں، بلکہ زمانوں سے دیکھتے ہیں، خصوصاً 1988 کے بعد جو کچھ اس ملک کے ساتھ ہوا ہے، تو کیا آپ کو یہ دیکھ کر افسوس نہیں ہوتا کہ ایسے پیارے ملک کے ساتھ ایسا کچھ ہوا؟ اب دیکھیے لالا، اس میں افسوس تو ایک معمولی لفظ ہے۔ افسوس از اے یوفیمزم، جو اصل میں فیل کرتا ہوں، جو میرے دل میں جو درد ہے جو حالات کو دیکھتے ہوئے، لیکن اللہ کا اسکرپٹ کسی مصلحت کے تحت ہوتا ہے، اس کے پیچھے ایک میتھڈ ہوتا ہے۔ یہ امتحان کی چکی میں ہم نے پسنا تھا اور آج اس نہج پہ پہنچنا تھا کہ ہم راک باٹم ہٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے پلے ککھ نہیں ہے، دیکھا جائے تو نہ عزت، نہ دولت، نہ اچھی شہرت۔ آپ دیکھیے تو صحیح، آپ کا پاسپورٹ کتنے نمبر پہ ہے، نیچے سے کتنے نمبر پہ ہے۔ یہ سارے مسائل اپنی جگہ پر ہیں، نہ قانون ہے، نہ حکمرانی ہے، نہ عدل ہے، نہ انصاف ہے، نہ اچھا ماحول ہے۔ اسموگ زدہ ماحول میں سانس لیتے ہیں ہم، لیکن یہ سلسلہ ایسا رہنا نہیں ہے۔ انشاءاللہ یہ جلد تبدیل ہوگا، اور تبدیل ہوتا نظر آ رہا ہے۔ اس کی بے شمار وجوہات ہیں، اگر سائنٹیفکلی دیکھا جائے تو کوئی نظر نہیں آ رہا، ہم پروف ٹیبل پہ کچھ پروف نہیں کر سکتے، لیکن ہر چیز سائنس اور آنکھ کے ساتھ، ویژن کے ساتھ ہی پروو نہیں کی جا سکتی۔ کوئی ایمانیات کے معاملات بھی ہوتے ہیں، کوئی فیتھ کے معاملات بھی ہوتے ہیں۔ جہاں تک ریئر ارتھ منرلز کا تعلق ہے، ہیں بے شمار۔ پاکستان اٹا پڑا ہے، بلوچستان بھرا پڑا، تبھی تو ان کی نظر ہے بلوچستان کے اوپر۔ KPK بھرا پڑا ہے، ایک سے ایک بھرا۔ آج بھی اگر آپ دیکھیں تو دنیا کا حسین ترین زمرد جو ہے، دنیا کا لاجواب ترین ایمرلڈ، گرین ایمرلڈ، وہ ہمارے KPK میں ہے، اور اسے آج بھی ہم ڈائنامائٹ سے ہی نکالتے ہیں، اور اس میں سے کلیجہ منہ کو آتا ہے جب آپ سنتے ہیں کہ 10% بچتا ہے، 90% ضائع۔ 90% چورا چورا ہو جاتا ہے۔ لیکن دیکھیے انسانی طمع، یہ جو لالچ ہے، یہ انسان کو کس لیول پہ لے جاتا ہے۔ تو یہ ایسا رہنا نہیں ہے۔ دلچسپ بات دیکھیے کہ وہ ہمسایہ ہے ہمارا، وہ بھی نیوکلیئر ہے، ہم بھی نیوکلیئر ہیں۔ وہ اپنا 90% کے قریب یورینیم باہر سے لیتا ہے، یا فیشل میٹیریل جو بھی ہے، پلوٹونیم ہے، یورینیم ہے، جو بھی ہے، پروبیبلی یورینیم ہے، وہ آسٹریلیا سے لیتا ہے بہت زیادہ، کیونکہ آسٹریلیا از اے رچ کنٹری وین اٹ کمز ٹو ریئر ارتھ منرلس۔ اور پاکستان کے وار ہیڈز اس کے وار ہیڈ سے شاید ڈبل سے بھی زیادہ ہے۔ برطانیہ کو چیلنج کر دیا تھا پاکستان نے۔ گارڈین کی ہیڈ لائن تھی کہ پاکستان چیلنجز گریٹ برٹن، کیونکہ اس کے جب 150 ہم نے کراس کیا تو 150 ان کا تھا، ہم 150 سے 2-4 اوپر چلے گئے تھے۔ ہم کتنا امپورٹ کرتے ہیں یورینیم، اور کس ملک سے کرتے ہیں؟ کوئی آئیڈیا، کوئی گیس؟ کس ملک سے ہم یورینیم لے رہے ہیں؟ 1 تولہ ہم کسی سے نہیں لیتے، ہمارا انڈیجنس ہے سارا، سارے کا سارا انڈیجنس۔ جتنی شاندار جیو اسٹریٹجک لوکیشن اللہ نے ہمیں دی ہے، کوئی خواب میں بھی نہیں دیکھ سکتا۔ زار پیٹر دا گریٹ کے وقتوں سے گوادر ایشیا کی باتیں ہوتی، ذرا پڑھ کے تو دیکھیں کہ وارم واٹرز پہ پہنچنا ہے تو گوادر ایشیا کے ذریعے پہنچا۔ آپ کی مکران کوسٹ ذرا دیکھیں، سیدھی لمبے رخ، اللہ نے وہاں پر 6 مقامات ایسے عطا کر رکھے ہیں جو ڈیپ سی پورٹ ہے۔ سون میانی ہے وہاں پر، اور مارا ہے وہاں پر، گوادر ہے، پسنی ہے، کیسی کیسی شاندار جگہ، گڈانی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سارا کچھ ہوتے ہوئے بھی کیسے کیسے لاجواب، آپ کے پاس انڈس سسٹم کتنا شاندار تھا، مانسون کو کتنا لاجواب آپ ٹریٹ کر سکتے تھے۔ ہم نے ہر نعمت کا کفران کیا ہے، ہم نے ہر عنایت پہ مذاق اڑایا ہے، ٹھکرایا ہے، تو پھر سزا بھگتی ہے ہم نے۔ کتنی دہائیاں ہو گئی ہیں، ہمیں ایک جبر مسلسل ہے جس کے اندر سانس لے رہے ہیں کہ یار ہم تو آزاد ہوئے تھے، یار وہی اچھے تھے، وہ کم سے کم گورے، وہ سکھاتے بھی تھے بہت کچھ، پیار محبت بھی کرتے تھے، ٹھیک ہے مالک تھے، مختار تھے، لیکن وہ ان سے اچھے تھے۔ کون سی آزادی ہم نے حاصل کی ہے بھائی؟ تو یہ جب سارا کچھ بیچ میں رہ گیا، جب ہم نے ہاتھ کھڑے کر لیے، تو پھر
رب کریم کی نصرت جو ہے نا، رب کریم کی مدد، اس لیے کہ ہم تو وہی ہیں نا، اور ہم جیسے 10 بھی ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بہت بڑی پروپورشن ہے۔ کہنے کا مقصد یہ کہ ایک ایک چیز ہماری شاندار تھی، بہترین تھی، ہم نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ جو میں بار بار روزانہ ایک فریز استعمال کرتا ہوں، اگر کوئی میرا ولاگ سنتا ہو تو آج کل تو ویسے ولاگ سے بھی مجھے کافی افاقہ ہے، میں نیو ایئر کے بعد بہت ریگولر یہ کروں گا، ہفتے میں 3 یا 4 ضرور دوں گا انشاءاللہ۔ میں ایک گزارش کیا کرتا ہوں، ڈیوائن انٹرونشن، کہ ڈیوائن انٹرونشن کے بغیر اب پاکستان تو کیا پوری مسلم ورلڈ ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ اس کو ریسیٹ بٹن دبانا ہے، اس کو ریبوٹ کرنا ہے، اور یہ کسی انسان کے بس کا روگ نہیں ہے، یہ ڈیوائن انٹرونشن مانگتا ہے۔ جی آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ یہ لارجسٹ کینال سسٹم آف دی ورلڈ وہ بھی ہاں جی، پاکستان وہ کا ہے، اور کلٹیویٹڈ لینڈ کے حساب سے اب آپ دیکھیے 78% ہمارا کلٹیویٹڈ لینڈ ہے۔ مصر ہمارے سے ڈبل رقبہ رکھتا ہے، اور ان کا صرف 4% کلٹیویٹڈ لینڈ ہے، اور پھر بھی ہمارے حالات یہ ہے۔ اور آپ نے مثال جو دی تھی ینگسٹرز کی کہ 60s میں ہے، 65 نہیں، 60 میں 62 63 ینگ، مطلب ہے ینگ بلڈ، ینگ پیپل، اور یہ سن 45 تک رہنا ہے۔ سن 45 کے بعد ڈیموگرافک چینج آئے گی، لیکن سن 45 تک جتنے بھی الیکشنز ہونے، اور کچھ نہ سوچیں، 45 تک جتنے بھی الیکشنز اگر ہوئے تو ڈیسائیڈ ینگسٹرز نے کرنے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود ہم راندہ درگاہ بنے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں سے نکالے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔